عزیزی وقار استاذ ذی وقار استاذ سیدی آبائی مولائی حضرت مولانا قاری طالب رضا صاحب قبلہ آپ کی مسجد کے خطیب و امام اور جملہ منبر پر تشریف فرما علماء اہل سنت حاضرین مجلس اسلامی رشتے کی عزت دار مقدس ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی المطیع الکریم الرؤوف الرحیم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا، یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی مدد کن مدد کن مدد کن، یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میں زنم، دمز شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میں زنم۔ صاحب لطف بے کرام مدد، نوشہ بزم عارفاں مدد، سیدی مرشدی نعیم الدین حزب اشرف زمان مدد۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آقا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو جتنا مصطفیٰ سے پیار ہے، منبر سے لے کے نیچے تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، آگے سے پیچھے تک، سارا مجمع اتنی ہی بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانے محبت پیش کر لے اور بلند آواز کے ساتھ میں پڑھ کے سنا دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں آپ کی مسجد کے خطیب و امام میرے استاذ اور جملہ اراکین کمیٹی اور تمام تر وہ حضرات، تمام سامعین جنہوں نے آنے کے بعد اس محفل کو کامیاب کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار تمام منتظمین کو اور تمام سامعین و سامعات کو عروج و ترقیاں عطا فرمائے، سب کو عشق مصطفیٰ میں زندگی اور عشق مصطفیٰ میں موت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ یہ بڑے کھلتے ہوئے بڑے اچھے اچھے چہرے مجھے جوانوں کے نظر آ رہے ہیں، اور میری گفتگو بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، اکثر نوجوانوں سے ہوتی ہے، ہاں، تو مجھے یہ چہرے کھلتے ہوئے جوانوں کے نظر آ رہے ہیں۔ میں گزارش کروں گا اپنے جوانوں سے، جتنے یہاں جوان بیٹھے ایک مرتبہ مجھے تھوڑا دکھا دیں تاکہ پتہ چل جائے کس میں سننے کا کتنا جذبہ ہے، اسی حساب سے پھر بات کی جائے گی۔ جتنے ذرا جوان ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرائیں، آمد حضور کا جھنڈا بنائیں اور بولیں لبیک یا رسول اللہ۔ یہ مصطفیٰ کی محفل کا کرم ہے اور سرکار کی محفل کی برکتیں ہیں۔ ہم نے کہا تھا جتنے جوان ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں، مصطفیٰ کی محفل میں بوڑھے بھی آ کر کے جوان ہو گئے۔ یہ کرم ہے میرے محبوب کی آمد کا، محبوب کی عشق کا، اور ہونا بھی ایسے ہی عشق چاہیے، ورنہ آج تو حضرت عشق کا معیار اتنا گھٹ گیا، چہرہ دیکھا تب عشق ہو جائے، صورت دیکھو تب عشق ہو جائے، چال دیکھو تب عشق ہو جائے، ڈھال دیکھو تب عشق ہو جائے، لینگویج دیکھو تب عشق ہو جائے۔ لیکن الحمدللہ ہم وہ نہیں ہیں کہ کسی کی چال ڈھال دیکھ کر کے جان لٹا دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جو ذات دیکھ کے جان لٹایا کرتے ہیں۔ ہاں، ہم وہ ہیں
جنہوں نے الحمدللہ فیصلہ کر لیا ہے اور ہم مرتے دم تک اور قبر میں بھی ہماری زبانوں پہ صرف اور صرف یہی جاری رہے گا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ سلامت رکھے۔ ابھی بھائی نئی قرضہ سے بہت اچھا آپ نے سماعت کیا اور وہ بہت اچھا پڑھ رہے تھے۔ اگر اجازت دیں اہل ممبر اور آپ تو میں 2-3 شعر میں بھی پڑھنے کی کوشش کروں، جس کو جتنا سرکار سے پیار ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں تو میری بات کچھ میں کہوں تو مانیں گے انشاءاللہ؟ سب کے چہرے بڑے اچھے لگ رہے ہیں، سب مانیں گے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کتنے لوگ مانیں گے؟ سب مانیں گے۔ اگر میں کہوں کہ کھڑے ہو کے سبحان اللہ بولو تو کھڑے ہو کے بولو گے؟ پکا پکا؟ ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں، میں دیکھتا ہوں کتنا جذبہ ہے، وعدہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ بس میں اپنی بات کو شروع کرنے کی کوشش کروں گا، 2-3 شعر میں پڑھنے کی سعادت حاصل کروں۔ اس سے پہلے ذرا جی لگا لیں، اپنے ہاتھوں کو پھر فضا میں لہرا لیں اور بولے لبیک یا رسول اللہ، اور محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ دل کی یہ آرزو ہے، دل کی یہ آرزو ہے، سرکار آتے جاتے، دل کی یہ آرزو ہے، سرکار آتے جاتے، دل کی یہ آرزو ہے، سرکار آتے جاتے، دل کی یہ آرزو ہے۔ کو سناؤں میں آپ کو سناؤں، اشعار آتے جاتے، میں آپ کو سناؤں، اشعار آتے جاتے، دل کی یہ آرزو ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ میں نے یہی کی بات نہیں ہے، میں تعریف بھی منہ پہ نہیں کرتا، جہاں جہاں یہ پہنچے ہیں وہاں وہاں میں نے ایسے عشق دیکھا۔ ابھی کہا نہیں تھا میں نے کھڑے ہونے کو، لیکن سب نے کھڑے ہو کے بولا ہے۔ یہ مقدر کی امام بھی اچھے بڑے مقدر سے ملتے ہیں، اور بڑے امام بھی اچھے بڑے مقدر سے نہیں بلکہ امام ہی مقدر سے ملا کرتے ہیں۔ اچھی سچائی ہے، ورنہ صحیح بتا رہا ہوں میں، حقیقت ہے حضرت، ورنہ تو بھائی عالم دین کا مرتبہ کو یہ تھوڑی ہے کہ صاحب کہیں سے بھی پکڑ کے لا کے مسلح پہ کھڑا کر دو، نہیں۔ عالم دین وہ ہے جس کے بارے میں میرے سرکار نے فرمایا میری امت کے علماء انبیاء کے وارث۔ ہاں صحیح بتا رہا ہوں، اس لیے امام ہو یا مولوی ہو، وہ ہو جو تمہیں سیدھے راستے پہ چلائے۔ عشق ہے یہ آپ کے اندر، یہ جذبہ عشق مصطفیٰ آپ کے دلوں میں موجود ہے۔ اللہ سلامت رکھے۔ ایک شعر میں اور پڑھتا ہوں، جتنے لوگ داماد پیغمبر سے حضرت مولا کائنات سے عشق کرتے ہیں وہ ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں، بولیں سبحان اللہ، بولیں یا علی، اور بلند آواز سے یا علی۔ شعر پڑھتا ہوں اور ایک بات بتا دوں، آپ یہ جو دروازہ ہے مثال کے طور پہ، یہ جو دروازہ ہے آپ اس پر توجہ کریں، جب آپ اس کے اندر جائیں گے، توجہ کرنا میری بات پہ، جب آپ اس کے اندر جائیں گے اور پھر باہر آئیں گے تو دروازے پہ آپ کا نکلنا کتنی مرتبہ ہوگا؟ 2 بار ہوگا نا؟ سنیں میری بات توجہ سے، کمرے میں 1 بار گئے لیکن دروازے سے ملاقات کتنی بار ہوئی؟ میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، آقا فرماتے ہیں میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا، سارے بولیں علی اس کا دروازہ۔ نبی سے ملنا 1 مرتبہ ہوگا تو علی سے، سارے بولیں علی سے 2 مرتبہ ملنا ہے۔ اب سنیں شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد بات تھوڑی سی بڑھاتے ہیں۔ سنیں میں آپ کو سناؤں اور جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے، جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے، جائے گا جو بھی ملنے، جائے گا جو بھی ملنے ایک بار مصطفیٰ سے،
بناتے میرے حضور علیہ السلام نے منگوزہ مولا داماد پیغمبر داماد پیغمبر جنگے خبر داماد پیغمبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے نبی نے جب اللہ سلامت رکھے جوانوں تمہاری جوانی کو تمہارے باشوں میں اللہ قوت مولا علی عطا فرمائے سارے آمین بول رہے ہیں یار اگر قوت علی ہر جوان کے بازو میں آ گئی تو آج دنیا کو فتح کرتے ہوئے نظر آئیں گے انشاءاللہ سنیں میری بات کہ میرے حضور نے یہ اعلان کیا کہ بات آئی تو میں اس کو بتاتا چلوں میرے نبی نے جب یہ اعلان فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ یہ میرے حضور نے اعلان فرمایا تو کچھ یہودیوں کے پیٹ میں درد ہو گیا کچھ یہودیوں کے پیٹ میں درد ہو گیا اور ہوتا ہے نا آج بھی اللہ کسی کو شہرت اور عروج عطا فرماتا ہے تو لوگوں کے پیٹوں میں وہ چاول پکنے لگ جاتے ہیں یار اس کو اتنا عروج کہاں سے مل گیا مولا کائنات کی شان جب میرے نبی نے بیان فرمائی تو کچھ مولا کائنات سے خوف رکھنے والے یہودیوں کے دلوں میں پیٹوں میں درد ہونے لگا یہ بہت بڑے بڑے پکے عالم کم سے کم 70-75 سال کی عمر کے عالم 12 عالم ایک جگہ اکٹھے ہوئے اب سنیں مولا کائنات کی شان کیا ہے عزیزو لوگ کہتے ہیں اہل بیت کی محبت اہل بیت بیان کرنا سنیوں سے نہیں آتا کچھ کہتے ہیں اہل بیت بیان نہیں کرنا آتا شان مولا علی بیان نہیں کرنا آتا ہم کہتے ہیں آ تو صحیح یار اپنی کتاب سامنے لا تو صحیح اور پھر ہمارے سامنے بیٹھ ہم بتائیں گے بیٹے مولا کائنات کرنا اگر کسی سے آتا ہے اگر ذکر اہل بیت کرنا آتا ہے تو وہ اہل سنت و جماعت سے ہی کرنا آیا کرتا ہے کم سے کم عقیدت کی نگاہ سے دیکھ تو صحیح اس کا چشمہ ہٹا تو صحیح اور پھر دیکھ ہم بتاتے کیا ہے شان اہل بیت سنیں میرے پیارے مولا کائنات کا جب یہ اعلان ہوا کہ میں علم کا شہر علی اس کا دروازہ یہودی 12 اکٹھے ہوئے اور اکٹھا ہونے کے بعد میں انہوں نے سوچا چلو آج علی کو ہی دیکھتے کتنے علم والا ہے علی بھائی نبی نے کہا ہے میں علم کا شہر اور علی میرا دروازہ مطلب علم کے شہر کا دروازہ ہے تو آؤ علی سے ملاقات کرتے ہیں دیکھتے کتنا علم ہے علی کا جب علم کے شہر کا عالم یہ ہے تو پھر دروازے میں بھی تو کچھ نہ کچھ رکھا ہوگا انہوں نے سوچا چلو علی کا امتحان لینے چلتے ہیں یہ 12 اکٹھے ہوئے باہر نکلے اور ان نکلنے کے بعد میں انہوں نے تلاش کیا حضرت مولا علی کو تلاش کرنے لگے اتفاق سے حضرت مولا کائنات جو سچے پکے عاشق رسول ہوتے ہیں نا خدا کی قسم ان کے مزاج بڑے نرالے ہوتے ہیں کسی نے کہا تھا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے بڑے سیدھے سمپل کپڑے ایک ہاتھ میں امام حسن کا ہاتھ ایک ہاتھ میں امام حسین کا ہاتھ نماز کا وقت ہے دونوں بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کر کے مولا کائنات مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے تھے اتفاق سے یہودیوں کی ملاقات حضرت مولا علی سے ہو گئی جب حضرت مولا علی سے ہوئی پوچھ بیٹھے یار ہمیں ذرا مولا علی کا پتہ بتا دو پہچاننے کی مولا علی کی مولا علی کا پتہ بتا دو آپ نے فرمایا کرنا کیا ہے تو سنا ہے ان کے نبی نے انہیں علم کے شہر کا دروازہ کہا ہے کہا ہاں پھر کہا تو کیا تمہیں کیا تکلیف ہے تو بات یہ ہے ہم تھوڑا سا امتحان لینا چاہتے ہیں ہم بھی تو دیکھیں علی کے پاس میں کتنا پانی ہے جب اتنا کہا مولا کائنات نے مسکرا کر فرمایا الحمدللہ انا علی میں ہی علی ہوں جب اتنا کہا حیرت میں پڑ گئے یار یہ علی لباس بھی بڑا پرانا سا ہے بچوں کا ہاتھ ہاتھ میں ہے انداز عام لوگوں سا ہے اور یہ علم کے شہر کا دروازہ ہے کہا ہاں آپ نے فرمایا میں ہی الحمدللہ علی ہوں جب اتنا کہا تو یہودی کہنے لگے اچھا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کچھ سوالوں کے جواب دے دو اس کے بعد نماز کے لیے آپ چلے جانا جب اتنی بات کہی مولا کائنات نے فرمایا یار نماز کو دیر نہ ہو جائے جماعت نکل جائے گی وقت نکل جائے گا ایک کام کرو جو سوالات کرنے ہیں جلدی کرو میں بہت جلدی جواب دوں گا انہوں نے سوچا تھا چلو آج سوال کرتے ہیں دیکھتے ہیں علی کے پاس کتنا علم ہے 12 اکٹھے ہوئے اور 12 کے 12 نے ایک سوال تیار کیا ایک سوال تیار کیا سب سے پہلے جو ان کی قوم کا بڑا عالم تھا وہ سب سے پہلے آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد کہنے لگا علی وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے اب سننا شان مولا کائنات کیا ہے آپ نے فرمایا یہودی نے کہا تھا علی وہ ایک بتاؤ جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے آپ نے فرمایا وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے بغیر سوچے ہوئے آپ نے جواب دے دیا فرمایا وہ ایک خدا ہے جس کے جیسا
جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے، کہا وہ 2 بتاؤ جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ 2 دن اور رات ہیں جن کے جیسا تیسرا کوئی نہیں ہے، کہا وہ 3 بتاؤ جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں ہے، علی علی ہے جواب دیتے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ 3 لوح قلم کرسی ہے جن کے جیسا چوتھا کوئی نہیں ہے، کہا وہ 4 بتاؤ جن کے جیسا 5واں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ 4 آسمانی کتابیں ہیں، توریت زبور انجیل قرآن، ان کے جیسا 5واں کوئی نہیں ہے، کہا وہ 5 بتاؤ جن کے جیسا 6واں کوئی نہیں ہے، علی علی ہے جواب دیتے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا وہ 5 دن میں فرض نمازیں ہیں، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، ان کے جیسا 6واں کوئی نہیں ہے، کہا وہ 6 بتاؤ جن کے جیسا 7واں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ 6 وہ دن ہے جن دنوں میں اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا ہے، ان کے جیسا 7واں کوئی نہیں ہے، کہا وہ 7 بتاؤ جن کے جیسا 8واں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا سن ہفتے میں دن بھی 7 ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کے طواف بھی 7 ہوتے ہیں، ان کے جیسا 8واں کوئی نہیں ہے، کہا وہ 8 بتاؤ جن کے جیسا 9واں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ 8 اللہ کے وہ فرشتے ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے رکھا ہے، ان کے جیسا 9واں فرشتہ کوئی نہیں ہے، انہوں نے کہا تھا وہ 9 بتاؤ جن کے جیسا 10واں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ 9 حضرت صالح علیہ السلام کے باقی امتی ہے، ان کے جیسا 10واں کوئی نہیں ہے، کہا تھا وہ 10 بتاؤ جن کے جیسا 11واں کوئی نہیں ہے، علی علی ہے کہتے جا رہے ہیں، آپ نے فرمایا سن اگر کوئی حاجی حج کرنے کے لیے جائے، اس کا کوئی رکن چھوٹ جائے، اس کا کوئی رکن ختم ہو جائے تو کفارہ یہ ہوگا 7 روزے وہاں پہ رکھے گا، 3 اپنے گھر پہ آ کے رکھے گا، دل کا عشرۃ کاملہ، یہ ہوئے مکمل 10 روزے، ان کے جیسا 11واں کوئی نہیں ہے، تو وہ 11 بتاؤ جن کے جیسا 12واں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ 11 حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے، انی رأیت 11 کوکبا، ان کے جیسا 12واں کوئی نہیں ہے، تو وہ 12 بتاؤ جن کے جیسا 13واں کوئی نہیں ہے، آپ نے فرمایا وہ یار جب سننا چاہتا ہے تو چٹکیوں میں جواب لے جا، آپ نے کہا تھا جن کے جیسا 13 کوئی نہیں ہے، وہ 12 وہ ہے، سن پیارے پورے سال کے اندر مہینے جتنے ہوتے ہیں ان کی تعداد بھی 12 بنتی ہے، اور جس تاریخ میں میرا مدینے والا زمین پہ آیا ہے وہ بھی ربیع الاول کی 12 ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد ریاض رضا نعیمی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بھائی یہ مولا کائنات ہے، آپ نے فرمایا اور بتاؤ، ہم نے کوئی عشق اہل غیر نقص پہلے سے نہیں کیا ہے، ہم نعرے حیدری بلا وجہ نہیں لگاتے ہیں، خدا کی قسم ہم نعرے حیدری اسی لیے لگاتے ہیں جو بازو بیمار ہوتے ہیں، جب علی علی کے نعرے لگتے ہیں ان بازوؤں میں بھی طاقت آنے لگ جایا کرتی ہے، اسی لیے ہم علی علی لگایا کرتے ہیں۔ لوگوں کو چڑ ہوتی ہے آج، لوگوں کو چرن ہوتی ہے آج، ہم کہتے ہیں ہم الحمدللہ چڑھنے والوں میں سے نہیں ہیں، ہم چڑھنے والوں کو اور چڑھانے والوں میں سے ہیں۔ سنیں میری بات، مولا کائنات سے پوچھا بتاؤ، آپ نے سوالوں کے جواب دیے، 12 کے 12 یہودی عالم حیرت میں پڑ گئے، یار اب کیا سوال کا جواب دیں، اب کون سا سوال لے کر کے آئے؟ ہم نے سوچا یہ تھا علی جواب نہ دے پائیں گے، ہار علی کی ہو جائے گی، جیت ہماری ہوگی، ہم شورا کر دیں گے زمانے میں، واہ جی یہ کیسے علم کا شہر کا دروازہ ہے، 12 سوالات کے جوابات نہ دے سکا۔ جب اتنا سوچا کہ انہوں نے میٹنگ لگائی، چلو ایک کام کرو تھوڑے سے سوال اور پوچھ لو، ان میں سے سب سے پہلے آگے بڑھے حضرت مولا کائنات نے فرمایا جلدی کرو یار نماز کا وقت ہو رہا ہے، میں رکوں یا جاؤں؟ جیسی آپ نے اتنا کہا، ان یہودیوں نے کہا تھا علی تھوڑے سے سوال اور ہیں جواب دے دو، اس کے بعد میں آپ چلے جانا، کہا جلدی کرو نماز کا وقت نکلا جا رہا ہے۔ ان میں سے یہودی آگے بڑھے، بڑھنے کے بعد میں کہا تھا علی یہ بات بتاؤ جب میڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان ربی الاعلی۔ کہا جب اسپیکر بولتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے سبحان تیری قدرت۔ کہا ہاتھ بندر کو بندر کس لیے بنایا؟ کہا اس نے بڑیوں کی توہین کی اس لیے اسے بندر بنا دیا۔ کہا ہاتھی کو ہاتھی کس لیے بنایا؟ کہا اس نے نبیوں کی توہین کی اس لیے اسے ہاتھی بنا دیا۔ جیسی اتنی بات کہی ہے، آپ نے جوابات دیے ہیں، یہ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، عجیب بات ہے یار، کون سا سوال تیار کر کے لے کے آئے، ہر سوال کا جواب تو مولا کائنات نے دے دیا ہے۔
یہ 12 کے 12 ایک جگہ اکٹھا ہوئے ہیں. آپ نے علی مولا کائنات نے فرمایا جلدی بتاؤ اب تو کوئی کام نہیں رہا ہے. انہوں نے کہا تھا علی 1 منٹ کے لیے ٹھہر جاؤ, ایک سوال کا جواب اور دیتے جاؤ, اس کے بعد چلے جانا. یہ 12 اکٹھا ہوئے, انہوں نے مشورہ کیا, کہتے یار ایک کام کرو, ایک اتنا لمبا سوال تیار کر دو کہ علی اس کا جواب دیتے دیتے اتنا وقت نکال دے کہ ان کی نماز کا وقت نکل جائے. ان کی نماز کا وقت نکلے گا, نماز قضا ہو جائے گی, ہم اعلان کر دیں گے دیکھو یہ ایسا ہے علی علم کے شہر کا دروازہ جو ایک جواب دینے کے خاطر اپنی نماز کو قضا کر دیا کرتا ہے. یا پھر اتنا مشکل سوال کر دو کہ سوال کا جواب نہ دے سکے, لیکن انہیں پتا نہ تھا آج 12 کس سے پڑ گیا ہے, یہ جانتے نہ تھے آج 12 اس سے پڑا ہے. خدا کی قسم جو باب خیبر 40 مردوں سے نہ اکھڑ سکا, میرے علی نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ہے. انہیں پتا نہ تھا آج کس سے پالا پڑا ہے, اس علی سے پالا پڑا ہے جو تیرے میرے باپ سے نہیں پڑا ہے, ساری کائنات کے بادشاہ مصطفیٰ سے پڑھا ہے. اللہ اکبر. یہ کہنے لگے ہیں علی جلدی سے ایک سوال کا جواب اور دے دو, تو بتاؤ کون سا سوال ہے. جب اتنا کہا ہے یہ 12 کے 12 آگے بڑھے, کہتے علی بس یہ بتا دو وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. یہ سمجھ رہے تھے علی انگلیوں میں گنائیں گے, کبوتر انڈے دیتا ہے, پاختہ انڈے دیتا ہے, چڑیا انڈے دیتی ہے, لیکن باہر علی علی ہے. آپ نے فرمایا کیا کہا ہے, تو بتاؤ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, وہ جانور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا جب سوال کیا ہے تو پھر جواب بھی لیتا چلا جا. آپ نے کہا سنیا جن جانوروں کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں, جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں. اب حساب لگانا ڈولفن مچھلی کتنی بڑی ہوتی ہے, کان اندر کو ہے تو انڈے دیتی ہے. چڑیا کتنی چھوٹی ہوتی ہے, کان باہر کو ہے تو بچے دیتی ہے. آپ نے فرمایا بیٹے میں چلا نماز کے لیے, تم حساب لگاتے رہے. زندہ باد زندہ باد. یہ ہے مولا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, حضرت علامہ مفتی محمد ریاض رضا نعیمی, نعرہ تکبیر. یہ مولا علی ہے. خدا کی قسم پوچھا تھا کسی نے, 2 لوگ نا زمین پہ جھگڑ رہے تھے, کوئی بھی کچھ بھی وقت دیتا تھا, زمین پہ جھگڑ رہے تھے. کہ یہ زمین ایک کہہ رہا تھا میری ہے, ایک کہہ رہا تھا میری ہے. لوگوں کا ہجوم لگ گیا, کہ کیا معاملہ, کہ یہ کہتا زمین میری ہے, یہ کہتا زمین میری ہے. آپ نے فرمایا کسی نے کہا دیکھو وہ سامنے مولا علی آ رہے ہیں, وہ ان سے فیصلہ کراؤ. آپ آئے, کہ کیا معاملہ بھائی, کہ حضور یہ کہتا زمین میری ہے, یہ کہتا زمین میری ہے, آپ بتائیں زمین کس کی ہے. آپ نے فرمایا نہ زمین تیری ہے نہ زمین تیری ہے, بلکہ تم دونوں اس زمین کے, اس زمین کے اندر تمہیں دونوں کو جانا ہے. یہاں جب ایک علی کا جواب نہ لا سکے تو مجھے بتائیں نبی کا جواب کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے. اور پھر اس نبی کا جواب جس نبی نے خود ارشاد فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے پاک باپوں کی پشت سے منتقل فرما کر کے پاک ماؤں کے شکم کے اندر رکھا. کتنے پاک ماؤں کے شکم میں؟ پوچھا گیا, میرے نبی نے فرمایا میرے باپ داداؤں میں سے یا جتنی میری مائیں گزری ہیں کوئی بھی ایک خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے والے نہ گزرے, ایک بھی نہیں گزرا. مطلب کہ جتنے میرے آبا و اجداد گزرے, آقا فرماتے ہیں خیرکم نسبا وانا خیرکم حسبا وانا خیرکم نفسا وانا خیرکم نسبا. آقا فرماتے سنو میں حسب کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں, نسب کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں, اور تم میں سب سے زیادہ عادت و اخلاق کے اعتبار سے بھی بہتر ہوں, خاندان کے اعتبار سے ہر طرح سے میں تم سے بہتر ہوں. اور بے شک وہ میرا نبی واقعی سب سے بہتر ہے, جس کا ذکر قرآن کر دے خدا کی قسم اس سے بہتر زمانے میں کوئی ہو بھی نہیں سکتا. ہاں نبی کا جب علی کا جواب کوئی نہ لا سکا تو پھر نبی کا جواب کون کیسے لائے گا؟ جس نبی نے علی کو پڑھایا ہو اس علی کا کوئی نہ جواب لا سکا تو جو خود نبی اپنے خدا سے پڑھ کے زمین پہ آیا ہو اس نبی کا جواب کون کیسے لائے گا؟ کوئی کیسے لا سکتا ہے؟ اتنا پاک پیغمبر جو نور سے اپنے نور سے اللہ نے اس زمین پہ بھیجا ہو, اور نور بھی اللہ نے پاک شکموں میں پاک رحموں میں پاک پشتوں میں منتقل فرما کے رکھا ہو. کتنی پاک رحم ہے میرے مصطفیٰ کے باپ داداؤں کے, آقا کے آبا و اجداد کے نام کتنے پیارے ہیں. اگر میں بیان کر دوں تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کوئی بھی بندہ خاموش نہیں رہے گا. ایمان سے بتائیں سارے لوگ مجھے ہاتھ اٹھا کے, اگر میں مصطفیٰ کے باپ داداؤں کے نام پڑھ کے سناؤں تو سنیں گے؟
سارے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. جنہیں نہیں سننے وہ ہاتھ نیچے رکھیں, کوئی مطلب نہیں ہے. جنہیں سننے وہ ہاتھ اٹھا کے بتائیں. سب سنیں گے نا؟ سارے سنیں گے انشاءاللہ, سارے سنیں گے. میں پڑھتا ہوں, سنیں. دنیا کے سب سے پہلے انسان کا نام کیا ہے؟ سارے بولے. ابا کا نام کیا ہے؟ سب کے ابا کا کیا ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے دادا, دادا کے بیٹے رابا, رابا کے بیٹے سارور, سارور کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ. ہاتھ تو اٹھے نہیں آپ کے, ابھی تو کھڑے ہو رہے تھے آپ, ابھی کھڑے ہو رہے تھے, ہاتھ بھی نہیں اٹھ رہے ہیں آپ کے. پھر سے کوشش کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہاں تک ہاتھ اٹھتے ہیں. جن کے پاس ایک ہاتھ سلامت دیا خدا نے, وہ ایک ہاتھ اپنے باپ کے نام پہ, دوسرا ہاتھ اپنی امی کے نام پہ بولے گا. جنہوں نے امی کا دودھ پیا ہے وہ بولیں گے آخری بات سن لیں, جنہوں نے ڈبے کا پیا ہے وہ خاموش رہیں. اب تمہاری مرضی ہے, ٹھیک ہے. آدم کے بیٹے شیش, شیش کے بیٹے یانس, یانس کے بیٹے قینان, قینان کے بیٹے میلائیل, میلائیل کے بیٹے بیارت, بیارت کے بیٹے ادریس, ادریس کے بیٹے متوشق, متوشق کے بیٹے لمکنے کے نام, لمکنے کے نام کے بیٹے نوح, نوح کے بیٹے سام, سام کے بیٹے زلحاد, زلحاد کے بیٹے شالک, شالک کے بیٹے عابر, عابر کے بیٹے دادا, دادا کے بیٹے رابا, رابا کے بیٹے سارور, سارور کے بیٹے ناخور, ناخور کے بیٹے طارق, طارق کے بیٹے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ, ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیداب, قیداب کے بیٹے عوام, عوام کے بیٹے حمل, حمل کے بیٹے ثابت, ثابت کے بیٹے سلمان, سلمان کے بیٹے لہیسا, لہیسا کے بیٹے الیسا, الیسا کے بیٹے اور کے بیٹے ابا, ابا کے بیٹے عدنان, عدنان کے بیٹے معید, معید کے بیٹے نذار, نذار کے بیٹے نذر, نذر کے بیٹے مدر, مدر کے بیٹے الیاس, الیاس کے بیٹے مدرکہ, مدرکہ کے بیٹے خزیمہ, خزیمہ کے بیٹے کنانا, کنانا کے بیٹے فہر, فہر کے بیٹے خالد, خالد کے بیٹے لوئی, لوئی کے بیٹے کعب ہے, کعب کے بیٹے مرغہ ہے, مرغہ کے بیٹے کلاب ہے, کلاب کے بیٹے قصی ہے, قصی کے بیٹے عبد مناف ہے, عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہے. نبی کے پردادا میرے عزیز, اگر باپ برخ کی بات آنے لگے, اگر گاؤں کے پردھان کے نام پہ ہاتھ اٹھانا پڑے, پوری رات ہاتھ اٹھایا جاتا ہے. اگر گاؤں کے ووٹ کے خاطر اگر رات و دن چلنا پڑے, پوری رات میری قوم چلتی نظر آتی ہے. لیکن آج تیرے میرے پردھان کی بات نہیں ہے, آج محبوب پروردگار کی بات ہو رہی ہے. کوئی بندہ نیچے نیچے نہ رہے گا, سارے کھڑے ہو کے بتائیں گے حضرت عبد مناف کے بیٹے حضرت جناب ہاشم ہے, ہاشم کے بیٹے عبد المطلب ہے, نبی کے سگے دادا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہے. پورا مجمع کھڑے ہو کے بولے عبداللہ کے بیٹے محمد رسول اللہ. اسی لیے ہم پڑھتے ہیں, اب کھڑے رہی تھوڑی دیر. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, کیوں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں. بندے کی آواز آنی چاہیے, ہاتھوں کو لہرا کے میرے ساتھ بارگی کا جھنڈا بنا کے بولے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. لگاتے یہ نعرہ ہم ایمان والے, لگاتے یہ نعرہ ہم ایمان والے, ارے محمد ہمارے بڑی, محمد ہمارے بڑی شان. سلامت رہو جوان, اللہ تمہارے جوانے کو سلامت رکھے. یہ واقعی عشق مصطفیٰ ہے, اور میں کہتا ہوں عشق رسول ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, عشق حضور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے. اس لیے کیونکہ ہم بول رہے ہیں بھائی, ہم پیسوں کے لالچ میں عشق مصطفیٰ سے نہیں کرتے. ہمارا عشق تو وہ ہے خدا کی قسم, ہم نے وہ تاریخیں پڑھی اپنے عشق کی. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح میرے حضور کی محفل میں موجود ہے, صحابہ کا مجمع لگا, میرے نبی نے ارشاد
فرمایا آقا کبھی جنت کی باتیں بتا رہے، کبھی دوزخ کی باتیں بتا رہے، کبھی مصطفیٰ کے صحابہ ہنس رہے، کبھی رو رہے، کبھی نبی صحابہ کے چہروں پہ مسکراہٹ دے رہے، کبھی آنکھوں میں آنسو دے رہے، اتفاق سے مجتمعی کا ماحول تھا۔ ابو عبیدہ ابن جراح بھی بیٹھے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے، اچانک کسی آنے والے نے کہا تھا، ابو عبیدہ کہا ہاں، کہا تم یہاں مصطفیٰ کی محفل میں مسکرا رہے ہو، دیکھو تمہارا باپ چراہے پہ مصطفیٰ کی توہین کر رہا ہے، آقا کی برائی کر رہا ہے۔ جیسی اتنی بات سنی ہے ابو عبیدہ کو جلال آیا، ہم نے صاحب عشق کی تعریف پڑھی ہے، ہم جانتے ہیں مصطفیٰ سے عشق کیسا ہوتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ جتنا علم معاذ اللہ نبی کو ہے اتنا تو ہر گدھے کچر چوپائے کو بھی ہے معاذ اللہ، ہم تو وہ ہے تو ہر جگہ پہ یہ اعلان کرتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا، تم پہ کروڑوں درود، ہمارے عشق کی داستان کہاں کہاں پڑھو گے، ذرا دیکھو یہ ابو عبیدہ ابن جراح نے تلوار نکالی ہے اور آپ باہر گئے ہیں، اپنے باپ کا گریبان پکڑا، چراہے پہ گریبان پکڑنے کے بعد میں کہا تھا اور میرے باپ دیکھ تو میرا باپ ضرور ہے مگر دیکھ میرے یار کی توہین نہ کیا کر، میرے محبوب کی شان میں غلط جملہ نہ بولا کر ورنہ تو میں تیری گردن کاٹ دوں گا، لیکن ان کا باپ نہیں مانا، جب تک بھی نہیں مانا آپ کو جلال آیا، آپ نے تلوار کو نکالا اور نکالنے کے بعد اپنے باپ کی گردن کو کاٹا، کاٹ کر کے ایک ہاتھ میں کٹا سر ہے، ایک ہاتھ میں ننگی تلوار ہے اور لے کر کے آئے ہیں میرے نبی کی بارگاہ میں، جھومتے ہوئے آ رہے ہیں، میرے نبی نے دیکھا، حیرت سے پوچھا ابو عبیدہ یہ کیا کر کے لائے ہو، کہتے آقا یہ سر کاٹ کے لایا ہوں، کہا کس کا سر کاٹ کے لائے ہو، کہتے آقا یہ میں اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لایا ہوں، کہا کس لیے کاٹی، کہتے یا رسول اللہ یہ آپ کی توہین کر رہا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، آقا مجھے برداشت نہ ہوا، میں نے بہت سمجھایا مگر یہ تب بھی نہیں مانا، آقا یہ ابو عبیدہ کا فیصلہ ہے، جو بھی زبان آپ کے خلاف بھونکے گی وہ منہ میں سلامت نہیں رہ سکتی ہے، آقا وہ چاہے میرے باپ کی زبان کیوں نہ ہو، سرکار یہ نہیں مانا، مجھے جلال آیا، آپ کے عشق نے کروٹیں لی ہے، اگلائی لی ہے، آقا میں نے تلوار نکالا، باپ کی گردن کاٹ کے لے کے آیا ہوں، تو سنو پیارے، حضرت ابو عبیدہ نے کہا تھا آقا آپ نے باپ کی گردن کاٹی ہے، آپ کی محبت میں کاٹی ہے اور آپ کی مرضی ہے، چاہے تو سزا دے دے چاہے تو معاف فرما دے، تو سنو یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کا مرتبہ بتایا ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کا مقام بتایا ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کی عصمتیں بتائی ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کی عزتیں بتائی ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کا وقار بتایا ہے، یہ نبی ہی ہے جنہوں نے باپ کو جنت کا دروازہ بتایا، مگر انہی کے سامنے ابو عبیدہ جب اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لائے ہیں، میرے نبی نے سزا نہیں دی ہے، اٹھ کے کھڑے ہوئے یوں بازو پھیلا ہے، فرمایا ابو عبیدہ میرے سینے سے لے جا، اور اس کے بعد کہا تھا سنو اگر کسی کو جنتی کا چہرہ دیکھنا ہو تو ابو عبیدہ کے چہرے کی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت اور ہمارے اہل سنت جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، حضرت علامہ مفتی محمد ریاض رضا نعیمی، نعرہ تکبیر۔ یہ عشق ہے پیارے، اے عشق تیرے سستے، جلنے سے چھوٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے، اے دل یہ سلگنا کیا، جلنا ہے تو جل بھی اٹھ، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی، دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی ہے، میرے عزیز آمد حضور میں آنے